جان جی سا میں پڑھسا الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ میں کیوں نہ کہہ دیاں جاواں صدقے کلمے والے تو اوے نبی نوری تاجاں والے تو سنے امت دے رکھ والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور تاجدار گولا کی فرمند نے آہ والے انہی سے جا کہنا، آہ والے انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، جدو مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ عرض کی پیا کرنے جنہ دے والدین زندہ نے، ہائے ہائے رحمت للعالمین نبی نے فرما کر آج میری والدہ ہوئے آ، میں رات دی نماز وچ ہوئی آ، میری ماں نو میرے نال کوئی کم پہ ونجی آ، اور میری والدہ میں نو بلاوے آ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام لے کے میں نو بلاوے آ، سنے ہونا حضور نے فرمایا غلامو میں نماز اٹھے ہی روک دیویاں، لبیک کہندیاں ہویاں پہلے ماں دی گل سنیاں، مڑ کے نماز اٹھوئی شروع کر دیویاں۔ اللہ و رحمت للعالمین۔ ماں حضور نے فرمایا میں ماں دی گل سنیاں، میں ماں دی گل سنیاں۔ او میرے ویرو جنہ دیا ماما جودیاں نے قدر کریو نا، مدینہ پاک وچ ایک عورت آ گئی، صحابہ حضوراں دسو نا، آئے ہائے ہائے رحمت للعالمین نبی ادھی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، واہ رحمت للعالمین نبی کریم آقا نے ادھے بیڑ واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی، مگر او مائی آن والی چادر تے بیٹھی نہیں، چکے سینے لائی حضور کل بہ گئی، حضور ان کل بہ گئے جویں نکا کوئی وڈے کل ادب نال ویندا وے، ہائے 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 حضور بہ گئے، نبی پاک نال گلاں کر دی رہی، صحابہ فرماندے نے اسی حیران ہو گئے، جس نبی دے پیر چمن واسطے ترسنے آ، او حضور دے لباں تے حضور دی پیشانی مبارک دے بوسا دے رہی ہے، چپ رہیے، حیران ہو گئے، نبی نال گلاں کر دی رہی، جدو جان لگی حضور اٹھ کے نال ٹر پے، صحابہ نے عرض کی تھی آقا کیڈیاں شاناں والی، کملی والے آ استقبال واسطے کھلوتی ہو، بین واسطے چادر وچھائی نے، کملی والے آ جڑی آپ نو پیار دیندی رہی ہے، چمدی رہی ہے، کملی والے آ شانہ والی کون سی؟ سنیو میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے میری رضائی والی ماں میں جنہیں بچمن وچ میں نو دودھ پلایا وے، ادا نا حلیمہ سادیا وے، آج میرے کو لائی سی، اگر اس چادر کلوں ود کی بھی کوئی چیز ہوئے آ میں مودیاں پیرام وچ بچھا دے میاں۔ بھائیو بزرگو دوستو
جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کرے، قدر، یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہاں ساڑھے رسول نے آسان دسیا سونے کریم جدا کلمہ پڑھنے امتی کہلانے آئے ہائے ہائے گلی گلی نگر نگر دے نعرے مارنے سن اپنے نبی دیاں گلاں سرکار نے فرمایا اللہ اللہ اکبر، فرمایا ماں دی قدر کرو، ماں دی قدر کرو۔ مدینہ پاک دے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت للعالمین نبی دے غلاموں ایک مائی دا وصال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بی بیو ٹھہر جاؤ جی میرے آقا۔ فرمایا جدو ماں نو غسل دیو آئے ہائے ہائے کفن پہناؤ، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اے میری قمیض یا قمیض دا ٹکڑا آپ نے دیتا، فرمایا لے لو ادھا میری ماں نو کفن پہنا دینا۔ بسم اللہ آئے ہائے ماں نو کفن پہنا دینا۔ رحمت للعالمین نبی نے آپ جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر ہے نا شانہ والی ماں جدا جنازہ رسول اللہ پڑھا رہے نے، او تیرے میرے جنازے تے پیر آ جائے۔ آئے ہائے میرے نا بھائیاں دوستاں دا بھی تعلق اچھے آستانیاں نالے، بسم اللہ بزرگاں نالے، تیرا پیر آ جائے، میرا پیر بسم اللہ بسم اللہ میرا پیر آ جائے، فخر کرنے اور کرنا بھی چاہیے۔ میرا مرشد آئے، میرا استاد آیا وے، میرا بزرگ آیا وے۔ اوے سجنا ماں کیڑیاں شانہ والی جدا رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا۔ آئے ہائے حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں چاہے، فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ، ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں خود اتراں گا۔ رسول اللہ خود اترے خود۔ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، دوست عزیز بیٹھے ہیں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، بہن بھائی چلے جائیں تو خود اترا کریں، خود یہ حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، پوچھیں، یہ وارثوں کا حق ہے، جو قریبی لوگ ہیں ان کا کام ہے جی، غسل دینا بھی ان کا کام ہے، استادوں کا کام نہیں ہے، مسجد کے خادم کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، شرعی مسئلہ ہے، آپ اسے غسل دیں جی اگر اس میں کوئی عیب ہوگا، کوئی خامی ہوگی تو خود دیں گے تو پھر اس کا وہ راز رہے گا، دوسرا دیس نہیں تا اس نے عیب بیان کر سنے ان تا یرا اڈا چودھری تے ملک تے راجہ بن رہا ہے، میں نوایا بادشاہ اے خامی اے خامی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ قریبی دے، اس کا محرم دے، اس کا قریبی ہاں بیٹے کا کام ہے اللہ، بیٹے کا کام اللہ، نہ پوچھو نہ آؤ تو پھر مرضی تہاڈی، ساریاں گلاں پتہ ہونیاں۔ ہاں جی دیکھو نا اچھے کام واسطے میں بھی آ رہا ہوں، تسی بھی آ رہے ہو، مجبور ہوں یرا انہیں سنگیاں آکھیا ہوں میں نہ پوسی جی سارے آ رہے ہیں، گھنٹہ بیٹھے رساں، 1.5 گھنٹہ اور گپا کی نہیں رساں۔ چلو یہ تو دعا کا معاملہ ہے، اچھا نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ آگئے اونج بھی کام کوئی نہ ہو سی کروڑ ساں سویرے باہر ہوڑ لدے بہ رساں، اور کسی سنگی کو جناب 3-4 گھنٹے گپ یعنی گینے رساں، کوئی مصروفیت نہیں، نماز نہ ٹائم ہو سی کوئی نہیں، اذان ہو سی کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، لاپرواہی غفلت۔ لیکن میں عرض کیتا یہ تیری تے میری جڑی آکڑ ہے نا یہ ساری نکل ویسی اس دیاڑی، یہ خیال کر کے نہیں، اس اندھیری کوٹھڑی وچ انہا ہوٹلاں نے، انہا سنگیاں نے، انہا بیٹھکاں نے کم نہیں آنا۔ نماز پڑھ قبر وچ جائیں گا، اللہ اکبر، حساب و کتاب ہوئے گا، نال ماں نہیں جائے گی، ابا نہیں جائے گا، بہنہ نے نہیں آ جانا، مامیاں تے چاچیاں نے نہیں آ جانا۔ اوے سجنا سنگی یار سارا دن جنہ کل بیٹھا رہنے، انہ نال نہیں آ جانا، انہ بمشکل جنازے تے جانے، وہ بھی جناب آئے ہائے اجے جنازے نہ سلامی پھیرزو۔ ہاں جی بلکہ بعض اوقات چلو اسا مولویاں بھی بیچارے اسی بھی رہے نہ آگنے نا، اسی جنازے تے کوئی 2-4 گلاں کرا لگ پوانا، 1 منٹ تو ہو گیا پیچھے جنا بول جلدی کرو ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، اتھے 6 گھنٹے ہوٹل تے بیٹھے رہے، اتھے تے نہیں بولیا، اتھے تے تاڑے ٹائم نہیں ہویا، چلو مرضی آپ۔ اچھا
مشکل نہ سلام پھیر سا ہو جا رہی ہاں جی، بلکہ بھیڑی عادت میں ناراض نہ ہو رسم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے ماں موئی جس نے پیو مویا لوگاں اس نے جنازہ چاہ کے او وینے پہن دفنانے واسطے اس نے پتر اساں تو جناب قبرستان جی جو کوڑ کے کھلا رہا وا، ایک جفے پہ چڑھے نا، دو جفے پہ چڑھے نا، پتہ نہیں آجی سعودیہ جو سارے مڑ کے آئے ہو یا ابو ظبی جو آئے ہو، او اس نے پیو میں ماں میں اس نے دفنان دے تو جفا چڑھنا تو بعد میں چاڑ گینے نہیں تھی نا، یہ تو جلدی تے جول جا، وہ محرم ہے نا، وہ وارث ہے نا، اس کا آتا ہے نا، وہ اٹھائے چارپائی وہ جا کر دفنائے، لوگ جا کے چارپائی گھن گئے نا، اساں تساں جناب اتھے قبرستان میں جی اتھے جنازہ گاہ جی جناب اجے گھیر کے رکھے وا، ایک جفا چڑھے نا، دو چڑھے نا، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ میں تساں جفے تو انکار نہ پہ کرنا، بشک میں دی چھوڑ کے دا جفے مارو، لیکن کوئی ٹائم بھی تک کرے نا، کوئی سلسلہ ہونا۔ اب اس کے لیے ضروری آپ کی ملاقات نہیں ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو خود اٹھائے، اپنے باپ کی چارپائی کو وہ اٹھائے، وہ دفنائے، وہ وارث ہے، اس کا کام ہے، اس لیے گزارش کروں، ناراض نہیں ہونا ہے۔ جی جی تو یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ حضور علیہ السلام خود اترے، رحمت للعالمین، نبی نے فرمایا قبر کو اور کشادہ کیا جائے، کھلا۔ حضور رحمت دو عالم پھر اترے، فرمایا اور کشادہ کرو۔ آئے ہائے یہ بھی پتہ لگے نہیں نا، ہاں جی یہ مسئلہ میں شریعت کا بیان کروں، جیسے ہون تو خیر وہ بھی کوئی نہیں اپنے اندازی ہونا، چلو بیرامہ تو پتہ ہے نڑی چاگی نہیں ہے یا جناب اپنا کوئی تیلا لمحہ یا دھاگا ناپ کے دا بھائی میت کتنا لمحہ جی تو وہ اتنے ناپ کے بہتری بھائی اتنی لمبی قبر کھودو، اگر لمائی ناپتے ہیں تو اس کی اونچائی بھی ناپے، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ جب فرشتے آ کر اسے اٹھائیں تو اس کی قبر اتنی بلند ہو کہ اس کا سر اوپر پڑیوں کے ساتھ وہ جو اوپر بچھاتے ہیں ان کے ساتھ نہ لگے۔ بات تو اس کے اعمال ہے نا کہ اللہ اس کی قبر کو کھلا کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، وہ تو بات کی، لیکن زندوں پر یہ فرض ہے کہ جیسے ہم لمبائی کو ناپتے ہیں اس طرح اس کی اونچائی کو بھی ناپیں جی، لیکن کوئی خیال نہیں ہے، پتہ نہیں، اس لیے ناراض نہ ہونا۔ آئے رحمت للعالمین، نبی نے فرمایا میری قبر نو ہور کو شادہ کرو، ماں کی قبر کو۔ اب سنیے صحابہ فرماتے ہیں حضور قبر میں اترے، ابھی ماں قبر میں نہیں آئی ہے، حضور پہلے کھڑے ہیں قبر مبارک میں، اور پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ عرض کی تھی میرے مالک تو جانتا ہے نہیں یہ قبر کس کی ہے، میری ماں کی قبر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے کہا رحمت، فرمایا مالک میری ماں کی قبر ہے، جب میری ماں اس میں آ جائے تو اے میرے اللہ اس قبر کو میری ماں کے لیے بقعہ نور بنا دینا، اللہ رحمت کا گوارا بنانا میری ماں کے لیے۔ حضور کے یہ جملے ہیں دعا کے اندر۔ اب سنیے نا اے مرن والی کون ہے؟ آئے ہائے، صحابہ نے عرض کی تھی آقا بڑی مہربانی کی تھی نے، جنازہ پڑھایا نے، کفن کے لیے قمیض دی، کپڑا دیا، کملی والے آ قبر وچ اترے ہو، فرمایا سنیو نا، آئے ہائے اے جان دیو کون ہے؟ اے جناب عبد المطلب دی نوے، ابو طالب دی بیوی، حضرت مولا علی دی ماں میں۔ حضور نے فرمایا علی دی ماں میں رشتے وچ میری چاچی لگ دی ہے، چاچی نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے نبی نے فرمایا جدو میں مکی وچ اعلان نبوت کیتا لوگوں مینوں وٹے مارے، جادوگر تے دیوانہ کیا، طرح دیاں زیادتیاں کیتیاں، اے لوگوں میں دنیا دا ستایا یا رسول گھر مڑ کے آندا سا، میری اپنی ماں نہیں سی، وہ میری دادی نہیں سی جیڑی مینوں لاڈ لڈاوے آ، اے میری چاچی علی دی ماں مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی، مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، اج تیری ماں ہوئے آ کوئی گل نہیں، او میرے سونیا گھبرا نہیں، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے لیکن فاطمہ بنت اسد تیرے نال۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشکل گھڑی
اللہ اکبر، وہ مشکل گھڑی ساری دنیا میری مخالف تھی، لیکن علی پاک کی ماں، آئے ہائے، رسول اللہ نے فرمایا میری چاچی پاک، اللہ اکبر، میری چاچی پاک علی کی ماں، آئے ہائے، اور میں قربان جاواں مولا علی پاک تو، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علی تیریاں شاناں، تیرے مرتبے، تیرے مقام دنیا کی جانے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جانے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا دی والدہ پاک، میرے نبی نے فرمایا ماما ورگا انہیں پیار دیتے، آج جو کچھ میں کیتا وے، بلکہ میں مرن والی تے احسان نہیں کیتا، بلکہ ماں دا میرے اتے حق سی۔ حضور نے فرمایا جو کچھ میں نے آج کیا ہے یہ حق تھا ماں کا مجھ پر کہ میں ایسے ہی کرتا۔ اس لیے بھائیو، دوستو، عزیزو، بچوں، والدین کے ساتھ ہم جو کرتے ہیں وہ احسان نہیں کرتے، والدین کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ہاں، ساری زندگی بندہ خدمت کرنا رہے، ایک ککھے نہ یارا بدلہ نہ دے سکتے، ایک ککھے نہ اے تکے نہیں ہے، چلو ہوں یہ پیمپر چل گئے نا، پیمپر بھی کوئی سکلے نہیں ہے، بھی تو بڑے ماں گئے، ہاں روٹی نہیں پوری پونی تھی جاگتے نے پیمپر کے تو بندہ پورا کرے، لیکن ہے نا سردیاں تک نہ نو راتی 10 باری پیشاب کرنا تے تنی ماں پیشابے تے آپ سہرانی ہے تو سکی جگہ پانی ہے، یہ اور کوئی عورت نہیں ہے کار اگنی، یہ ماں کا جگرہ ہے، ماں کا۔ جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ گلی جگہ پیشاب والی جگہ خود لیٹتی ہے، بچے کو خشک جگہ لیٹاتی ہے کہ اس کو بیمار نہ ہو جائے، سردی نہ لگ جائے، یہ ماں کا جگرہ ہے اور کوئی عورت نہیں کرتی، اس لیے قدر کر۔ اگر تیری ماں جیندی ہے بابا جیندہ بھی قدر کرو دی، آئے ہائے واہ رحمت للعالمین نبی آپ دیاں گلاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ویروں میں عرض کی پیا کرنے، غور کرنا، فکر کرنا، اوے سجنا پتہ نہیں موت سر اتے کھلوتی ہوئی آ، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، لہذا تیاری کر لے، تیاری کر لے، کیونکہ جدو قبر وچ میں عرض پیا کرنا ہے جانا می، قبر وچ جانا می، تریہی گلاں پوچھنیاں نے، انہاں کہنے دس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کے پائے
سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے